صبح کے ناشتے میں کھجور کا استعمال لازمی کریں، اس سے خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ دانتوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جب بھی کوئی چیز کھائیں تو اس کے بعد تھوڑی سی روٹی چبا لیں۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ پیاس زیادہ لگ رہی ہو تو 1.5 تولہ شہد خالص پانی میں ملا کر پئیں، پیاس لگنے کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ 2 چمچے شہد گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے قبض دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ پانی میں شہد ملا کر پینے سے جگر اور تلی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ گلاب کی خوشبو اعصاب اور پٹھوں پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ معدے کی گرانی اور جلن دور کرنے کے لیے املتاس اور پھولوں کی خوشبوئیں سونگھیں۔ اگر آپ چاہیں کہ دودھ فوری نہ ابلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو ابالتے وقت برتن میں 1 چمچ بھی رکھ دیا کریں۔ بعض لوگ ٹماٹر کے چھلکے کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ٹماٹر کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا اور نہ ہی سالن میں گلتا ہے۔ چھلکے کو اتارنے کے لیے ٹماٹر کو کانٹے یا چھری کی نوک چبو کر پکڑ لیں اور آگ پر رکھیں۔ چھلکا تڑک کر پھٹ جائے گا۔ اب آسانی سے سارا چھلکا اتار دیں اور ٹماٹر سالن میں ڈال لیں۔ بانس کا فرنیچر یا ٹوکریاں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر یہ میلی ہو جائیں تو انہیں نمک ملے پانی سے دھو لیں، بالکل صاف ہو جائیں گی۔ فرائنگ پین میں ذرا سا بھی گیلا پن رہ جائے تو اس میں گھی ڈالنے پر وہ چڑچڑ کرتا ہوا اچھلتا ہے۔ اگر اس اچھلتے گھی میں چٹکی بھر آٹا چھڑک دیا جائے تو گھی اچھلنا بند ہو جائے گا۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم رکھتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھوں سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ سے رگڑیں اور سادہ پانی سے دھو لیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ جتنا کہ انگلی برداشت کرے اور پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 گھنٹوں میں جم جائے گی۔ کسی چیز میں ٹماٹر ڈال کر پکانے سے اس کے پکنے کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیں تو جلدی گل جائیں گے۔ سالن زیادہ پتلا ہو جائے تو اس میں 5 تا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں۔ شوربہ گاڑھا ہو جائے گا۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ 3 گرام خشخاش کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گندم کو زیادہ عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اسے بیری یا ٹین کے کسی کنستر میں بھر کر اس میں میتھی کے خشک پتے پیس کر ملا دیں اور ڈبے یا کنستر کا منہ اچھی طرح بند کر دیں۔ عموماً آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرہ موٹا موٹا کوٹ کر اس میں پسا ہوا نمک اور ذرا سا پانی ملا کر ٹکیا سی بنا لیں اور خشک کر کے آٹے میں رکھ دیں، اس سے کیڑا نہیں پڑے گا۔ مہینے میں 2-3 بار گرائنڈر میں نمک پیسنے سے گرائنڈر کے بلیڈ تیز رہتے ہیں۔ سوپ کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں کریم ڈالنے کی بجائے فل کریم دودھ شامل کر دیں۔ دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں، نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھیڑی یا شہد کی مکھی کاٹ لے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں۔ پیٹ میں درد کی صورت میں تھوڑا سا نمک گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ گلے کی خراش کی صورت میں نمک کے پانی سے غرارے کریں۔ بعض اوقات گوشت گلنے میں ہی نہیں آتا، ایسے گوشت کو گلانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر خربوزے کے چھلکے سکھا کر رکھ لیں اور گوشت میں ڈال دیں تو وہ گل جائے گا۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو سوئچ بورڈ چمک اٹھے گا۔ پنیر کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر اسے پکائیں، کسی بھی سبزی میں نہیں ٹوٹیں گے۔ میتھی کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک اور ہلدی ملا کر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر اسے اچھی طرح سے دھو لیں، اس کی کرواہٹ دور ہو جائے گی۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش چمک اٹھے گا۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کاٹی جائے تو ڈبل روٹی آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو اگر کبھی گوشت یا سبزی تقریباً ½ کلو وغیرہ کے سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 1 چمچہ گھی کھلے فرائنگ پین میں یا کسی برتن میں اچھی طرح گرم کر کے سالن پر ڈال دیں، پھر سالن کو دوبارہ فرائنگ پین یا اس برتن میں پلٹ دیں جس میں گھی گرم کیا تھا۔ سالن کو 1 دفعہ ابال آنے پر چولہا بند کر کے زائد گھی نتھار لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ کھانسی کا مزیدار علاج۔ کھانسی کی صورت میں کشمش 1 تولہ کو آدھ پاؤ پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے پینے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔
کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ پھر کمال دیکھیں، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں، چباتے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں، جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، دائمی قبض، پرانی تبخیر، موٹاپا، بدہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھچاؤ، ان سب کا شافی علاج ہے۔ 21 دن میں موٹاپا غائب۔ اناب 5 دانے، منکا 5 دانے، لونگ 5 دانے، دار چینی 2 بڑے ٹکڑے اور 1 لیمو بڑے سائز کا لیں۔ 2 کپ پانی لیں، اس میں لیمو کے علاوہ یہ تمام چیزیں ڈالیں اور پکائیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو چھان لیں، منکا کے بیج نکال کر کھا لیں اور باقی چیزیں پھینک دیں۔ پھر اس پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیں، اگر چاہیں تو تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ یہ نسخہ 21 دن بلا ناغہ استعمال کرنا ہے۔ ان 21 دنوں میں چاول ہرگز نہیں کھانے۔ اب آپ کو کوئی موٹا نہیں کہے گا۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ 1 گولی روزانہ صبح نہار منہ لیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑا ہوا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہد ملا کر گولیاں بنا سکتے ہیں، ورنہ چنے کی مقدار کے برابر روزانہ یہ سفوف بھی کھا سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر مریض بھی اس ٹوٹکے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سفید بال کالے کرنے کا آزمودہ نسخہ۔ اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں تو استخدوس جڑی بوٹی ہے، عام پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح شام پئیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ بال چر سے نجات کے لیے لاجواب نسخہ۔ جس جگہ بال چر ہو وہاں مٹی کے تیل کے چند قطرے لگا کر اچھی طرح مالش کریں، چند دنوں میں بال آ جائیں گے انشاءاللہ۔